السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 67 تک مجموعہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 68 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو بحث کر رہے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کر لو ان سے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ بحث کریں یا وہ گفتگو کریں یا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ اور باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو نہ آپ بیٹھیں یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے کچھ بھی، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، اور لیکن یاد دہانی ہے یا نصیحت ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں یا تاکہ وہ بچ جائیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور نصیحت کر دو ان کو ساتھ اس کے، ان تبصر، یہ کہ ہلاکت میں ڈالی جائے، نفس، کوئی نفس، بما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ سفارشی۔ وَإِن تعدل، اور اگر کوئی بدلہ دینا چاہے، کل عدل، ہر ایک بدلے کے عوض، لا یؤخذ منہا، تو نہ اسے قبول کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں کہ ہلاکت میں ڈالا انہوں نے، بما کسبوا، بدلے اس کے جو کچھ انہوں نے کمایا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو کچھ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 68 سے۔ آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے لیکن بہت ہی آسان بھی ہے، کیونکہ یہ مضمون پہلے بھی ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ مضمون گزر چکا ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ آپ اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اتنی آپ کے اندر پختگی آ چکی ہے کہ آپ ان مسائل کو بخوبی سمجھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا،
جب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بحث کر رہے ہیں ہماری آیات میں تو ان سے اعراض کر لو، یعنی جب ایسی مجلسوں سے گزرنے کا اتفاق ہو، ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرو اور دیکھو کہ اس میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں یعنی کہ جو فرامین ہیں، احکام و فرامین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا عملاً ان کی بے قدری کی جا رہی ہے، یا اس پہ نکتہ چینی کی جا رہی ہے، یا اس میں کچھ تحریفات کی جا رہی ہیں، یا ان کا کسی اور طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی مجلسوں سے کنارہ کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر تم ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑو گے، کنارہ نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، انکم اذا مثلہم، تو تمہارا شمار بھی پھر ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر تم خوشی سے ان مجلسوں کو اٹینڈ کر کیے رکھو گے، ان کو چھوڑو گے نہیں، ان سے اعراض اختیار نہیں کرو گے، تو پھر یقیناً تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر تم اس نیت سے اس مجلس کو اٹینڈ کرو کہ ان کو سمجھانے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے، تو پھر اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بنیں گے، اس مجلس کو رونق بخش رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح پھر تمہارا شمار انکم اذا مثلہم ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ منکرات کو دیکھیں تو اس کو ہر ممکنہ کوشش سے روکنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں طاقت تو زبان سے، زبان سے نہیں تو پھر دل سے ہی برا جانیں۔ اگر دل سے برا جانیں گے تو یقیناً اس سے اعراض کریں گے، اگر دل سے ہی برا نہیں جانا تو پھر اس مجلس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر ایمان کا جو درجہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دل سے برا جاننا وہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، کہ اگر انسان نہ زبان سے روک سکتا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر پھر ایمان کا بس وہی درجہ رہ جاتا ہے کہ انسان اس کو دل میں جو ہے وہ کراہیت محسوس کرے، لیکن اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ یہ کون سی مجلسیں ہو سکتی ہیں، یا ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے 12 ربیع الاول کو دیکھ لیں، جس کو عید میلاد النبی کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہر طرح سے یہ توہین آمیز ہے، اور اس کا قرآن و حدیث سے دور دور کا بھی کوئی لنک نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو دین سمجھ کر اس کو خوشی سے کیا جائے تو وہ بدعت شمار ہوگا۔ بدعت جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور دیکھیں کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ بعد میں آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا، نہ ان کے بعد تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، اور نہ ان کے بعد جو باقی محدث تھے سلف و صالحین میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی تعلیمات دی ہوں کہ چلو جس سے پتہ چلے کہ کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہو کہ چلو اس دن کو سیلیبریٹ کر لیں۔ اور ویسے بھی اگر ان کی تاریخات کو بھی دیکھا جائے تو سراسر یہ بالکل خلاف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن یہ اپوزٹ ہیں۔ اتھینٹک روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، وفات کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ جو راجح قول کے مطابق وہ 9 بنتی ہے۔ باقی اس میں بہت سارا اختلافات ہیں کہ کون سی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہے۔ اس کے علاوہ پھر رسم و رواج دیکھ لیں، شادی بیاہ کے موقع دیکھ لیں، غمی خوشیوں کے موقع دیکھ لیں، تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، سراسر اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، گویا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو جو ڈانس اور یہ سارے ڈول، ساز، میوزک، یہ سارا اہتمام شادیوں بیاہوں پہ کیا جاتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ
کہ مزید ہمارے قوم نے ترقی کی اور یہ اب سب کچھ غمیوں پہ بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس چیز کا اہتمام بہت سارے لوگ غمیوں پہ بھی کر رہے ہیں۔ افسوس در افسوس کہ ہم ترقی کے نام پہ کدھر جا رہے ہیں اور جدت کے نام پہ کیا کیا کچھ نئی ایجادات کر رہے ہیں۔ پھر مزید جو عرس میلے وغیرہ لگتے ہیں، قبروں پہ نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں اور چادروں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ کون لے جاتے ہیں؟ جو وہاں کے مجاور ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ غریبوں بیچاروں کا صفایا کیا جاتا ہے، ان کے مالوں کو لوٹا جاتا ہے، اور جو وہاں کے بیٹھے مجاور لٹیرے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو بھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہر طرح سے سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، ان سے بچنا بھی ازحد ضروری ہے۔ اور ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کو رونق بخشنا، ان کا حصہ بننا، تو یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر تمہیں شیطان بلا دے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ لیکن اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا کیا حال ہے کہ ہم لوگ نہ کٹ جانے کے ڈر سے ایسی مجلس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے۔ اور تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گی جو ہماری ہی زندگی سے ریلیٹڈ بہت اہم چیزیں ہیں، جیسا کہ شادی کے موقعوں پہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، اور مزید اس میں جدت کے نام پہ یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں روز روز کے۔ یہ آج لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں اس کا فنکشن ہے، آج یہ لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اس کا فنکشن ہے، پھر مزید یہ منگنی ہے اب اس کا بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دن رکھنے ہیں اس وقت بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اب نکاح کی رسم کر لیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فنکشن ہے، اس کے بعد پھر مزید یہ مہندی ہے اس کا بہت بڑا فنکشن ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اب بارات کا دن ہے اس کا فنکشن، پھر اب جی ولیمہ، اگر کوئی بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اس سال رکھتا ہے چلو ولیمہ بھی کر لیتے ہیں، ورنہ آج کل تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ چلو نکاح والے دن ہی ولیمہ، جو ولیمہ ایک سنت ہے جس کو اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ اب خوشی کے نام پہ بہت سارے فنکشن کیے جاتے ہیں جو کہ سراسر پیسے کا بھی ضیاع، وقت کا بھی ضیاع، اور نئی نئی ایجادات، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے اوپر خود ہی مشکلات کے دروازے کھولنے والی بات۔ بندہ مومن آسانیاں کرنے والا ہوتا ہے، آسانیاں بانٹنے والا ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے تو پلٹ کر ہمیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی والے معاملے ہوں گے۔ تو جو اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، ان کو بھی بالکل اٹینڈ نہ کیا کریں، کیونکہ یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ ایسی مجالس میں خرافات کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کے بے پردگی کا راج، اور پھر مزید میوزک اور ڈول ڈمکا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جو بے پردگی اور مخلوط ماحول، اس لیے ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنے سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اور پھر مزید فوتگیوں کو دیکھ لیں، آج یہ کل ہیں، آج یہ تیسرے ہیں، آج یہ ساتیں ہیں، آج 40ویں ہیں، 10ویں ہیں، پتہ نہیں کون کون سے یہ ایک نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جو کہ سراسر قرآن و حدیث کا خلاف ہیں۔ پیسے کا بھی ضیاع، وقت کا بھی ضیاع، اور سب سے بڑھ کے اپنے ایمان کا بھی ضیاع۔ تو فوتگیوں کے موقعوں پہ بھی ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنے سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ یہ بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ چلو سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہوں گے تو چلو اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی سب سے، سب کے گھروں میں جانا تو مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سب سے مل بیٹھ کے موقع مل جاتا ہے بات چیت کرنے کا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مزید اپنا جائزہ لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.